دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اور یہ وہی واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن کے اندر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل نے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی حیثیت کھو دی۔ ان کا ایک مقام تھا ان بنی اسرائیل کا، وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی وہی نعمتیں اللہ رب العالمین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کرے۔ اور جن گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا، ان کے اوپر سختی کی گئی تھی، آج ہمارے پاس وہ حالات ہیں، وہ معاملات ہیں جو ہم اگر غور کریں، تدبر کریں، ہم میں سے کون ہیں میرے بھائیوں دوستوں کے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے؟ کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہو رہے ہونے دو۔ یہ گناہ سے نہ روکنا، بدی سے نہ روکنا، اس کا محاسبہ نہ کرنا کہ جو غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اللہ رب العالمین کے عذاب آنے کی۔ بنی اسرائیل پہ کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بنا دیا، شکل کو تبدیل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ بدی سے نہیں روک رہے تھے، برائی سے نہیں روک رہے تھے ان کو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام ایسے جلالی پیغمبر جو ملک الموت کو تھپڑ مارتے ہیں، وہ ایسے جلالی پیغمبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے ذکر کیا، حالانکہ اللہ کے نبی کسی اور نبی کا نام بھی لے سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا لے سکتے تھے، ابراہیم، اسماعیل، دیگر انبیاء کا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آج میرے ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر موسیٰ بھی دنیا میں تشریف لے آئیں، ان کو بھی اتباع کرنی پڑے گی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہوگی۔